بھائیو اللہ کا رستہ ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 فرقوں کا ذکر کیا فرمایا کہ تم سے پہلے یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، 70 اور 1، اور اس کے بعد عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 70 اور 2، اور آپ ماتے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور یہ 73 فرقے آپ کی امت کے مراد جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے دین کے دعوے دار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. یہاں پر کسی ہندو سکھ کی بات نہیں ہو رہی. آپ کی امت یعنی آپ پر ایمان لانے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے. آپ مانتے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. ہاں، آپ کی امت کے 73 فرقے کلمہ پڑھنے والے پھر سارے جنت میں جائیں گے. میں کلھا فی النار. دیکھیے خطرناک بات. آپ مانتے ہیں کہ 73 فرقے سبھی کے سبھی جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک. یہ ہے بھائیو سب سے خطرناک پہلو کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان کہلاتا ہو، اللہ اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، نمازیں روزے بھی سارا کچھ اس کا چلتا ہو، اور پھر بھی قیامت کے دن جہنم کو جا رہا ہو. ہاں، ایک آدمی ویسے ہی کافر ہے، دنیا میں عیاشیاں بدماشیاں کرتا رہا، کم دنیا کے مزے تو اس نے اڑائے نا. آخر میں تو جہنم کو جائے گا، لیکن کم دنیا کے 4 دن تو اسے مزے کر لیے. لیکن بدبخت سب سے بڑا وہ ہے کہ دنیا بھی دین ہے، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، بڑا کچھ ہے، اور قیامت کے دن بھی یصلیٰ نارا حامیہ، تصلیٰ نارا حامیہ، دہتی آگ میں دھکیلا جا رہا. یہ ہے سب سے بڑا بدبخت. تو بھائیو یہاں پر بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کا نام لینے والے 72 فرقے، 72 جماعتیں، ایک دو آدمی نہیں، ایک دو جماعتیں نہیں، وہ جہنم کو جا رہی ہیں. آج ہم میں سے ہر کوئی دیکھے اس کا طریقہ، اس کا عقیدہ، اس کی عبادتوں کے طور طریقے، اس کے زندگی گزارنے کے انداز، خرید و فروخت، لین دین، جو کچھ اس کے معاملات ہیں، کیا واقعی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کا بزنس، اس کی ساری چیزیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا صحابہ کرام اسی منہج پر تھے جو جس پر میں چل رہا ہوں؟ ہاں، اگر تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہے، جنت کے راستے پر ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے بھائیو، تو نام کچھ بھی لگا لے، لیبل کچھ بھی لگا لے، اپنے آپ کو کچھ بھی کہلا لے، وہ جنت کا راستہ نہیں ہے. وہ باقی 72 فرقوں میں سے ہے. وہ 72 فرقے مسلمانوں ہی کے، کلمہ پڑھنے والوں کے ہیں، کافروں کے نہیں ہیں. لیکن چونکہ آپ کا راستہ نہیں ہے، آپ کا منہج نہیں ہے، اس لیے وہ جہنم کو جائیں گے. تو یہاں پر بہت خطرناک ہمیں جس چیز کا اندازہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے ان حالات میں ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ کسی بھائی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے طریقے پر ہے جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کی سنت ہے کیا؟ جب مجھے اس قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کے طریقے پر ہوں؟ اس لیے یہاں سے سب سے پہلے جس چیز کا ہم سے تقاضا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اس کو سیکھنا سمجھنا. تب مجھے پتہ چلے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط. ورنہ تو دعویٰ تو میں کرتا پھرتا ہوں صحیح ہوں، ہر کو اپنے آپ میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہے. تو اس لیے بات کر رہے تھے کیا صراط الذین انعمت علیہم، رستے سبھی کے حق کو اپنے آپ کو صحیح بتاتا ہے، لیکن اللہ مانتا ہے نہیں، میرے ہاں جو رستہ ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کون سا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. جنت کو جانے کا اللہ نے وہی رستہ رکھا کہ دوسرا نہیں رکھا. اگر کوئی سمجھے کہ آپ کا رستہ چھوڑ کر، آپ کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ کے، آپ کے عقیدے کے سوا کوئی اور عقیدہ اپنا کر، آپ کے منہج طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا کر سمجھے کہ جنت کو چلا جائے گا، وہ بیچارے کی بے وقوفی ہے، اس کی حماقت ہے، اس کی دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ. اس لیے ضرورت ہے آج ہمیں صراط مستقیم کو جاننے کی.